السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ عراق حکومت نے ایران پر حملے کے دوران عراقی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرز اور سلامتی کونسل میں شکایت درج کروائی ہے۔ عراق حکومت کے ترجمان باسم عوادی نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ 26 اکتوبر کو ایران پر حملے کے دوران عراقی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کو احتجاجی نوٹ بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق کے وزیراعظم محمد شیعہ سوڈانی نے وزارت خارجہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ دو طرفہ حکمت عملی فریم ورک معاہدے کی شرائط اور امریکہ کی سیکورٹی ضمانت کے تحت اس خلاف ورزی کے حوالے سے امریکی فریق سے رابطہ کیا جائے۔ عوادی نے کہا ہے کہ عراقی حکومت عراق کی خود مختاری، آزادی اور سرزمین کے تقدس کے ساتھ مضبوط وابستگی کی تصدیق کرتی ہے اور ان خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے لیے مختلف سطحوں پر کام کر رہی ہے۔ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عراقی فضائی حدود یا سرزمین کو دوسرے ملکوں، خاص طور پر ہمسایہ ممالک پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عراق کی یہ حکمت عملی علاقائی تنازعات کے دوران اپنی سرزمین کے استحصال کا سدباب کر کے خطے کا استحکام برقرار رکھنے کی خواہش کا اظہار ہے اور تنازعات کے حل بذریعہ مذاکرات و باہمی افہام و تفہیم کی حمایت کی عکاسی کرتی ہے۔ فلسطین کے ساتھ یکجہتی گروپوں کے اتحاد نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ 1100 سے زیادہ مصنفین نے فلسطینی عوام کی بے دخلی میں ملوث اسرائیلی پبلیشرز کا بڑے پیمانے پر بائیکاٹ شروع کر دیا ہے۔ یہ اعلان تاریخ میں اسرائیلی اداروں کے خلاف سب سے بڑا ثقافتی بائیکاٹ ہے۔ اس نے مزید کہا کہ دستخط کرنے والوں نے کہا ہے کہ وہ نسل پرستی اور نقل مکانی کے تعلق سے پوچھ گچھ کیے بغیر اچھے ضمیر کے ساتھ اسرائیلی اداروں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے۔ دستخط کرنے والوں میں نوبل انعام، بکر پرائز، پولیٹزر پرائز اور نیشنل بک ایوارڈ کے فاتحین شامل ہیں۔ بیان کے مطابق مصنفین نے فلسطینی سول سوسائٹی کی طرف سے 20 سال سے زیادہ پہلے شروع کی گئی مہم میں شامل ہوئے، جس میں کہا گیا ہے کہ ثقافتی صنعتوں میں کام کرنے والوں سے اسرائیل کے ایسے تعلیمی اور ثقافتی اداروں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرنا چاہیے جو فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ یہ لوگ نسل پرستی اور نسل کشی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے لبنان میں فوری جنگ بندی کے مطالبات کی تجدید کی اور وہاں اقوام متحدہ کے امن فوجیوں پر اسرائیل کے ناقابل قبول حملوں کی سخت مذمت کی۔ خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے بارسلونا میں ایک فورم کو بتایا کہ بلاک یونیفل مانیٹر اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے احترام کے لیے بلو لائنز کے پار فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لبنان پر اسرائیل کی جارحیت نے یونیفل کے امن مشن کو مشرق و سطح میں بڑھتے ہوئے تنازعات میں سب سے آگے بڑھا دیا ہے۔ یونیفل جو 1978 سے جنوبی لبنان میں تعینات ہے، اس نے سپٹمبر میں اسرائیل کی جانب سے زمینی کارروائی شروع کرنے کے بعد سے کئی اہلکاروں کے زخمی ہونے اور اس کی تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان کی اطلاع دی ہے۔ غزہ کی پٹی کے شمال میں اسرائیلی فوج کے 3 ہفتوں سے جاری حملوں میں کم از کم 1000 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ سول ڈیفنس ڈائریکٹریٹ کے ترجمان محمود بسال نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ تقریباً 3 ہفتوں کے دوران غزہ کے شمال میں اسرائیلی فوج کی طرف سے کیے گئے حملوں میں کم از کم 1000 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بسال نے کہا ہے کہ جبالیہ اور بیت الحنون اور بیت الاحیاء میں کم از کم 1 لاکھ افراد محاصرے اور حملوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، جبکہ 1 لاکھ کو غزہ شہر کی طرف دھکیل دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمال میں محصور فلسطینیوں کے لیے امداد پہنچانے کی کوشش کرنے والے ہر فرد کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے شمال میں نسل کشی کی پالیسی پر عمل درآمد کے لیے عالمی برادری کی خاموشی سے استفادہ کیا۔ دوسری جانب غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں جاں باز صحافیوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ غزہ میں حکومت کے میڈیا آفس کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان میں 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی فوج کے حملے کی زد میں غزہ کی پٹی میں ہلاک ہونے والے صحافیوں کے بارے میں معلومات پیش کی گئی۔ ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے اور اسرائیل کی جارحیت کا مناسب جواب دیں گے۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق پزیشکیان نے دارالحکومت تہران میں منعقدہ کابینی اجلاس سے خطاب میں ایران پر اسرائیلی حملے پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنی قوم اور ملک کے حقوق کا دفاع کریں گے۔ ہم صہیونی حکومت کی جارحیت کا مناسب جواب دیں گے۔ اسرائیل کی علاقائی جارحیت کے ساتھ امریکی حمایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل کی علاقائی جارحیت جاری رہی تو کشیدگی پھیل جائے گی۔ مغربی رہنماؤں نے غزہ میں اسرائیلی حملوں کو روکنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اسے پورا نہیں کر سکے۔ وزیر اسرائیل نے جاری کردہ بیان میں 1 اکتوبر کو اسرائیل پر ایران کے میزائل حملوں کے جواب میں 26 اکتوبر کو ایران کے فوجی اہداف پر حملہ کرنے اور حملے کو کامیابی سے مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی حملے کے بارے میں ایران نے کہا کہ تہران اور ملک کے مغربی صوبوں خوزستان اور ایلام میں کچھ فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام نے حملوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا تھا۔ ہم کچھ مقامات پر محدود نقصان و
حملوں میں 4 فوجی اور 1 شہری کے ہلاک ہونے کا بھی اعلان کیا گیا۔ شام کے صوبوں حمص اور دیر الزور میں امریکی فوجی کے تینیف اور عمر پیٹرول فیلڈ فوجی اڈوں پر نامعلوم ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق رات تقریباً 10:30 بجے دیر الزور میں دریائے فرات کے مشرق میں واقع عمر پیٹرول فیلڈ اڈے پر نامعلوم ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ حملے کے بعد اڈے کے علاقے میں سائرن کی آوازیں سنی گئی اور امریکی جنگی طیاروں نے علاقے کی فضا میں پرواز کی۔ اس کے بعد امریکی فوج نے عمر پیٹرول فیلڈ اڈے سے دریائے فرات کے مغرب میں ایران کے حمایت یافتہ گروپوں کے دیہاتوں حشام، جعفرہ، ہویہ اور مریا پر توپوں سے بمباری کی۔ دوسری طرف صوبہ حماس کے صحرائی علاقے میں واقع تینیف امریکی اڈے پر متعدد ڈرونوں کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ اڈے پر موجود فضائی دفاعی نظام نے کچھ ڈرونوں کو ان کے ہدف تک پہنچنے سے پہلے مار گرایا، تاہم نامعلوم تعداد میں ڈرون اڈے پر پہنچ گئے۔ دونوں اڈوں پر کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ شام میں حالیہ دنوں میں تنیف علاقے عراقی سرحد کے قریب ضلع مالکیہ، صوبہ حسکہ کے ضلع شدادی اور صوبے دیر الزور میں امریکی فوج کے اڈوں پر نامعلوم ڈرونز زمین سے زمین پر مار کرنے والے ہتھیاروں کے ذریعے حملے کیے جا رہے ہیں۔ لبنان میں 8 اکتوبر 2023 سے تاحال جاری اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے صحت کے عملے کی تعداد 167 اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 275 تک پہنچ گئی ہے۔ لبنان وزارت صحت کے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل نے لبنان کے جنوبی قصبے عین بہال میں عمل تحریک کی الرسالہ ابتدائی طبی امداد سوسائٹی کے مرکز پر حملہ کیا، جس میں طبی عملے کے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ طبی عملے کو نشانہ بنانا جنگی جرم ہے اور بین الاقوامی برادری کو اس جرم کے سرباب کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی حملوں کے آغاز سے اب تک شعبہ طب سے منسلک 167 افراد کو قتل اور 275 کو زخمی کیا جا چکا ہے۔ لبنان کی شیعہ تنظیم عمل تحریک نے کہا تھا کہ اسرائیل کے الرسالہ ابتدائی طبی امداد سوسائٹی کے مرکز پر کیے گئے حملے میں ان کے 3 طبی کارکن ہلاک ہو گئے۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے کہا ہے کہ انہوں نے 4 اسرائیلی قیدیوں اور غزہ کی پٹی میں حراست میں لیے گئے کچھ فلسطینیوں کے تبادلے کے لیے 2 روزہ جنگ بندی کی تجویز پیش کی۔ مصری صدر سیسی اور ان کے الجزائری ہم منصب عبدالمسد تبون نے دارالحکومت قاہرہ میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسرائیلی حملوں کے جاری ہوئے غزہ کی پٹی میں زیر حراست 4 اسرائیلی قیدیوں اور کچھ فلسطینیوں کے تبادلے کے لیے 2 روزہ جنگ بندی کی تجویز پیش کی۔ مصری صدر سیسی نے کہا کہ عبوری جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کرنے کے لیے آئندہ 10 دنوں میں مذاکرات کیے جائیں گے۔ الجزائر کے صدر تبون نے بھی کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کے لیے مصری صدر سیسی کے جنگ بندی کے اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔ دراصل اسرائیلی پریس نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے حکومت کے بیشتر وزراء کی حمایت کے باوجود مصری صدر عبدالفتاح السیسی کی طرف سے غزہ میں قلیل مدتی جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن KAN اور چینل 12 کی خبروں میں کہا گیا ہے کہ تل ابیب انتظامیہ نے مصر کی پیشکش قبول نہیں کی۔ خبر کے مطابق نتنیاہو نے کہا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کی بات چیت اسی وقت جاری رہے گی جب تک غزہ پر حملے جاری رہیں گے، اور مصر کی پیشکش کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ جاپان کے انتخابات میں اس مرتبہ خواتین نے ریکارڈ تعداد میں ایوان زیرین کی نشستیں جیتی ہے۔ جاپان کے نشریاتی ادارے NHK نے کہا ہے کہ خواتین نے ایوان زیرین کی 465 نشستوں میں سے 73 حاصل کی۔ ملک کے 2021 کے انتخابات میں تقریباً 45 خواتین ایوان زیرین کے لیے منتخب ہوئی تھی۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق جاپانی نشریاتی ادارے اور دیگر میڈیا کے اداروں نے رپورٹ کیا تھا کہ ریکارڈ تعداد میں خواتین الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، جو کہ امیدواروں کا چوتھائی حصہ ہے۔ جاپان کی سیاست اور کاروباری شعبے میں خواتین بہت کم تعداد میں ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کے 2024 کے جینڈر گیپ رپورٹ میں جاپان 146 میں سے 118ویں نمبر پر ہیں۔ وزیراعظم شیگیرو ایشیبا کی 20 رکنی کابینہ میں صرف 2 خواتین ہیں۔ گزشتہ ماہ نو جاپان کی سربراہ موموکو نوجو نے کہا تھا کہ جاپان کی سیاسی جماعتوں میں مرد ہیں اور ان کے ذہن کھلے نہیں، اس لیے خواتین امیدواروں کو تلاش کرنا مشکل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سی خواتین گھر تک محدود ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے سیاستداں بننا مشکل ہو جاتا ہے۔ موموکو نوجو خواتین اور اقلیتوں کو سیاست میں آنے کی ترغیب دینے اور ان کی حمایت کے لیے ایک پروجیکٹ بھی چلاتی ہے۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی 8ویں کانفرنس کا انعقاد سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے جا رہا ہے، جس کے ایجنڈے میں مصنوعی ذہانت اور نئی ٹیکنالوجیز سر فہرست ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق صحرا میں ڈیوس کے نام سے جانے جانے والا فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں عالمی رہنما، چیف ایگزیکٹوز اور پالیسی ساز صنعتوں، گورننس اور انسانیت کے مستقبل کی تشکیل کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس کا آغاز کل 29 اکتوبر سے ریاض میں ہونے جا رہا ہے، جو 31 اکتوبر تک جاری رہے گا۔
FII کے چیف ایگزیکٹو رچرڈ ایٹیس کے عرب نیوز کے پروگرام فرینکلی اسپیکنگ کو انٹرویو میں بتایا کہ اگرچہ ماضی کی سالانہ کانفرنسز میں مالیاتی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کرتے رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ ٹیکنالوجی پر مبنی صنعتوں پر توجہ مبذول کی گئی ہے۔ ہم بے حد خوش ہیں کہ اس مرتبہ ٹیکنالوجی انڈسٹری بشمول آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وابستہ زیادہ سے زیادہ افراد شریک ہو رہے ہیں، کیونکہ اب ہر طرف AI ہے اور AI ہی تمام صنعتوں اور شعبوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ سیرین ایئر لائن نے 8 سال توقف کے بعد جدہ کے لیے دوبارہ پروازوں کو بحال کر دیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے درمیان سیرین ایئر لائن کی آخری پرواز 2016 میں آئی تھی۔ فضائی کمپنی نے کہا ہے کہ دمشق اور جدہ کے درمیان ہفتے میں 2 پروازیں چلائی جائے گی۔ قبل ازیں سیرین ایئر لائن کی پرواز ریاض کے لیے 12 سال توقف کے بعد بحال ہوئی تھی۔ دمشق اور جدہ کے لیے پروازیں چلانے کے لیے ایئر لائن کو سعودی شہری ہوابازی کے ادارے کی طرف سے منظوری مل چکی ہے۔ لبنان کی مدد کے لیے سعودی عرب سے 15واں طیارہ آج پیر کو بیروت پہنچ گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ریاض کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بیروت کے رفیق حریری ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے طیارے میں مختلف امدادی سامان موجود ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ طیارے میں غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ بیگ شامل ہیں۔ معزرہ کے خادم انور شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر لبنانی عوام کی مدد کے لیے فضائی پل قائم کیے گئے ہیں اور روزانہ کی اساس پر امدادی پیکیجز بھیجے جا رہے ہیں۔ آج 15واں طیارہ پیر کو بیروت پہنچ گیا۔ سعودی وزیر معیشت و منصوبہ بندی فیصل ابراہیم نے کہا ہے کہ مملکت میں متحدہ عرب امارات کی براہ راست سرمایہ کاری کا حجم 113 ارب ریال ہے۔ الاخباریہ چینل کے مطابق ابراہیم نے سعودی امارت اقتصادی فورم کے 3رے ایڈیشن کی سرگرمیوں کے دوران اپنی تقریر میں مزید کہا ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران مملکت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارتی تبادلہ 25% اضافے کے ساتھ 2023 کے اختتام تک 113 ارب ریال تک پہنچ گیا، جبکہ 2019 کے اختتام تک یہ 90 ارب ریال تھا۔ وزیر اقتصادیت نے دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ اسٹریٹجک امنگوں پر زور دیا، جو تجارت، سیاحت، لاجسٹک انضمام اور دیگر مختلف شعبوں میں طویل مدتی منصوبوں اور اقدامات و معیاری قدر کے نتائج کی حمایت کے حوالے سے اہم اور امید افزا ہیں اور اس سلسلے میں مختلف شعبوں میں تعاون کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ روڈ جنرل اتھارٹی نے مسجد حرم کے قریب واقع شہزادہ محمد بن سلمان روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اتھارٹی نے کہا ہے کہ محکمہ ٹریفک اور مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے تعاون سے اس روڈ کو آج پیر سے دونوں طرف سے بند کر دیا گیا۔ مذکورہ روڈ پر اصلاح و مرمت کا کام ہوگا اور یہ رنگ روڈ تک بند رہے گی، جبکہ ٹریفک کے لیے متبادل راستے کھولے گئے ہیں۔ اتھارٹی نے کہا کہ ضرورت کے تحت عزیزیہ سے شاہ عبدالعزیز شاہراہ کے ذریعے مرکزی علاقے آنے والوں کا بھی راستہ بند ہوگا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف 29 سے 30 اکتوبر 2024 تک ریاض میں منعقد ہونے والے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے 8ویں ایڈیشن میں شرکت کے لیے سعودی عرب کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ آج پیر کو وزارت خارجہ کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق وزیراعظم پاکستان کے ہمراہ کابینہ کے اہم وزراء بھی اس میں شریک ہوں گے۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی 8ویں کانفرنس کا انعقاد سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے جا رہا ہے، جس کے ایجنڈے میں مصنوعی ذہانت اور نئی ٹیکنالوجیز سر فہرست ہے۔ صحرا میں ڈیوس کے نام سے جانا جانے والا FII کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں عالمی رہنما، چیف ایگزیکٹوز اور پالیسی ساز صنعتوں، گورننس اور انسانیت کے مستقبل کے تشکیل کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور دیگر اعلیٰ سعودی حکام کے ساتھ اہم 2 طرفہ بات چیت متوقع ہے۔ دونوں فریقین پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی اور وزارتی شراکت داری پر تبادلہ خیال کریں گے اور اقتصادی، توانائی اور دفاعی شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو تلاش کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے عمران خان کی رہائی کی تحریک کے سلسلے میں 1 نومبر کو پشاور میں جلسہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بانی چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جیل سے رہائی کے بعد عمران خان کی رہائی کی تحریک میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق PTI کی سیاسی کمیٹی نے تحریک کی نئی حکمت عملی کے تحت 3 شہروں میں جلسے کی تاریخ دی ہے۔ سب سے پہلے پشاور میں 1 نومبر کو جلسہ منعقد کیا جائے گا، جس میں مرکزی رہنما شریک ہوں گے۔ 8 نومبر کو کوئٹہ، جبکہ کراچی میں نومبر کے تیسرے ہفتے میں جلسہ کیا جائے گا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ان جلسوں کے دوران PTI اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔